اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما. ولهذا قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں، جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، خبر دی ہے کہ انہ مالک السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں. والحاکم فیہما، اور اللہ تبارک و تعالی کا ہی آسمانوں اور زمینوں میں حکم ہے، کیونکہ مخلوق بھی اسی کی، مملوک بھی اسی کی، تو حکم بھی اسی کا. یہ قاعدہ ہے: الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. تو یا تو مخلوق کسی اور کی ہو، جب مخلوق ہی اللہ کی ہے، مملوک ہی اللہ کے ہیں، عبید ہی اللہ کے ہیں، ملک ہی اللہ کے ہیں، تو پھر حکم بھی تو اللہ کا ہی چلے گا. یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز تیرے مملوک ہے، تیرے ملک میں ہے، تو تیرے حکم میں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صرف یہ حکم تمہیں نہیں کیا، کیونکہ ہم تو سارے آسمان و زمینوں کے مالک ہیں، تمام زمانوں کے مالک ہیں، تمام مخلوق کے خالق ہیں. تو یہ حکم صرف تمہارے لیے تو نہیں ہے، بلکہ یہ حکم تم کو جو ہم نے کیا ہے تم سے پہلے جن پر ہم نے کتابیں اتاری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے اور دیگر کتابیں ہیں، اور جتنی سابقہ گزری ہیں، ان سب کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا. کیا کہ اللہ سے ڈرو، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور تقوی کا پہلی منزل کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. سب سے پہلا تقوی کیا ہے؟ الاتقاء عن الشرک، کہ شرک سے بچیں. اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و افعال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کریں. اب غیر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف بتوں کو تو شریک نہ کریں لیکن بندوں کو شریک کریں. نہ، اللہ کے سوا کوئی غیر عبادت کا مستحق نہیں. یعنی جیسے لوگ بتوں کو عبادت کریں گے شرک ہے، اگر اسی طرح کوئی اللہ کے انبیاء کو شریک کرے تب بھی شرک ہے، اللہ کے فرشتوں کو شریک کرے تب بھی شرک ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر کسی نے کسی بت کو پکارا کہ یا لات، تو یہ ندا شرک ہے. اسی طرح اگر وہ پیر کو پکارے تب بھی شرک ہے. اسی طرح وہ ملائکہ جبریل و میکائیل کو پکارے تب بھی شرک ہے. اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو پکارے تب بھی شرک ہے. تو سب سے پہلا حکم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیا؟
فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ کہ ہم نے تم سے پہلے بھی. یاد رکھیں لفظ وصینا جو ہے اللہ کا تو امر ہوتا ہے، اللہ تو حکم دیتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو حکم ہے، لیکن لفظ وصینا مانا تو امر نہ ہے، مانا تو حکم نہ ہے، لیکن اس لفظ میں ایک خصوصی مفہوم پایا جاتا ہے. کیا مانا کہ مثلا انسان آپ کو زندگی میں کوئی بات کہتا ہے تو آپ کبھی پوری کرتے ہیں کبھی پوری نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی وصیت کر جائے کہ میرے بعد یہ ہونا ہے تو اس وصیت کا پورا کرنا وارثوں پر لازم ہوتا ہے کہ بھی اس وصیت کو اب بدلا نہیں جا سکتا، وصیت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے پورا تعمیل کرنی ہوگی. تو جب اللہ وہی لفظ استعمال فرمائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے حکم کا پورا عمل کرنا ہوگا، اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں پہلے تو اپنی ملکیت ظاہر کی کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُ الْحَاكِمُ فِيهِمَا. اسی لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ جو تمہیں حکم دیا گیا تم سے پہلے جن کو کتاب ملی ان کو بھی یہی حکم دیا گیا. کیا؟ من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. سب سے پہلا تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کریں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام إنه قال لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وكما قال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید ای غنی عن عباده حمید ای محمود فی جمیع ما یقدره ویشرعه. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا اگر کفر کریں تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ تو اللہ کا ہے، یعنی اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اس بات کو، اس آیت کو میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری انداز میں وضاحت. آپ نے فرمایا وَاجْتَمَعَ الْخَلْقُ عَلَىٰ أَتْقَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے بندے متقی بن جائیں، مومن بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو کیا فائدہ. اور فرمایا اگر ساری دنیا کی مخلوق کافر بن جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. کیوں؟ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم کفر کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم عبادت چھوڑتے ہیں تو ہمارا نقصان ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے. ساری مخلوق منکر ہو جائے اس کے ملک و ملک میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری مخلوق اس کو مان لیں اس کو تمہارے ماننے سے کوئی نفع نہیں پہنچتا. وہ کوئی دنیا کا بادشاہ تو نہیں کہ ووٹ ملیں گے تو بادشاہ بنے گا اور نہیں ملیں گے تو نہیں بنے گا. وہ تو حقیقی مالک ہے، حقیقی متصرف ہے، اور اس کی تو شان یہ ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. وہ جو چاہے کر دے اور جو چاہے حکم فرما دے. لہذا اگر تم کفر کرو گے، اگر تم انکار کرو گے تو اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ تو غنی ہے. اور حمید یاد رکھو یہ فعیل ہے لیکن وزن مفعول یعنی محمود پہ ہے. جیسے ہوتا ہے نا قتیل بمعنی مقتول، جریح بمعنی مجروح، حمید بمعنی محمود، یعنی وہ ذات پاک کہ جس کا ہر فیصلہ قابل حمد و ثنا ہے، کہ اس کا تو کوئی فیصلہ غلط نہیں، اس کا تو ہر فیصلہ حق ہے. وہ اگر اپنی مخلوق کو پیدا کرے تب بھی حمد و ثنا کا مالک ہے، اور اگر اپنی مخلوق کو فنا کر دے تب بھی وہ حمد و ثنا کے قابل ہے. کہ اللہ کی کوئی تقدیر، اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جب ہر کام حکمت سے ہے تو حکیم کی تعریف لازمی ہے. تو لہذا وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. یعنی ایک تو اس کو پرواہ کوئی نہیں،
اچھا، دوسرا معنی یہ ہوتا تھا کہ چلو جی پرواہ تو کوئی نہیں، شاید اس کی شان میں کمی ہے، فرمایا نہیں، وہ ہر حال میں حمید ہے۔ ساری دنیا اگر کفر کرے تب بھی وہ حمید ہے، اور ساری دنیا ایمان لے آئے تب بھی وہ حمید ہے۔ تم شکر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، تم کفر کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ جیسے کہ ایک سابقہ کتب میں روایات میں آتا ہے کہ ایک بندہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا اللہ کے پیغمبر، یا کلیم اللہ، مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، عزت دی ہے، مال دیا ہے، کہ میرے پاس اب کوئی تمنا ہی باقی نہیں رہی کہ فلاں چیز ہے جو مجھے نہیں ملی، مجھے ہر چیز ملی ہے، اب تو بس میرے لیے دعا کر دیں کہ اور مجھے نعمتیں اللہ نہ دے، بس یہی کافی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا اللہ میاں جب بندہ نہیں مانگتا تو آپ نہ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پھر میرے بندے کو کہہ دو کہ میری نعمتوں پر شکر بند کر دے، تو ہم بھی بند کر دیں۔ تو جب وہ ہر نعمت پہ کہتا ہے الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیتے جائے الحمدللہ، کھانا کھاتا ہے تو الحمدللہ، کوئی اس کو رزق ملتا ہے الحمدللہ، خوشی ملتی ہے الحمدللہ، غم ملتا ہے تو انا للہ، تو ہر حال میں وہ میرا صابر شاکر ہے۔ تو جب وہ شکر کرے گا تو میرا فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پھر میں پکڑ لوں گا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر، ہر حال میں کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں سرا ہے، ذرا ہے، صحت ہے، بیماری ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تمہیں اگر پاؤں میں درد ہے اس کو دیکھو جس کا پاؤں ہی کٹ گیا، تمہاری اگر دونوں ٹانگیں سلامت ہیں تو اس کو دیکھو جو بیچارہ ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے، تمہاری ایک آنکھ ہے تو اس کو دیکھو جس کی دونوں آنکھیں نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرو کہ مولا، اس لیے حکم ہے کہ کوئی بیمار، کوئی ایسا مصیبت کا مارا ہوا آدمی نظر آئے تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر من الخلق، کہ فوراً شکریہ ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہے جس میں یہ مبتلا ہے، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت مخلوق پر افضلیت دی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے غریب ہیں، محتاج ہیں، لیکن ان کو بھی تو دیکھو نا جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں چلتا، ان کو بھی تو دیکھو جن کے گھر میں روٹی بھی نہیں پکتی، ان کو بھی تو دیکھو جو بیچارے غربت میں آ کے اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے، اپنے گردے بیچنے کے لیے بازاروں میں کھڑے ہیں، ان کو بھی تو دیکھو جو روٹی کھانے کے لیے خون بیچ رہے ہیں۔ تو پھر تم اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے اتنا تو دیا ہے کہ میں محتاج نہیں۔ چلو اللہ نے دولت نہیں دی، صحت دے دی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر کرو۔ تو اس لیے ہر حال میں کیوں اگر کفر کرو گے تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے یہ فرمایا تھا وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، اگر تم بھی اور زمین کا ہر بندہ بھی اللہ کا منکر بن جائے تو اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں، وہ غنی بھی ہے، حمید۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، اس قوم نے کفر کیا پھر گئے، فَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی بے پرواہی کی، کیونکہ اللہ غنی ہے، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اے غنی عن عبادہ، اللہ پاک تو بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو تو اپنے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ حمید اے محمود فی جمیع ما یقدرہ و یشرعہ، اور اللہ تبارک و تعالی قابل حمد و ثنا ہیں ہر حکم میں جو تقدیر کا فیصلہ فرمائیں یا حکم جاری فرمائیں۔ وقولہ تبارک و تعالی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، أَيُّهُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
الرقیب الشہید علی کل شیء. اللہ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی وکیل. وکیل کا کیا معنی؟ هو القائم علی کل نفس، ہر بندے کو تھامنے والا، سنبھالنے والا، ہر بندے پہ نگران، ہر بندے کی ہر چیز کو جاننے والا. تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ایک آیت جو ہے 3 دفعہ آئی ہے یہاں. اس بات کو سمجھیں کہ ایک ہی آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے اسی آیات مبارکہ میں. تو بلا وجہ تکرار تو نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ کا ایک لفظ کو بار بار تکرار کیا جائے تو وہ تو فصاحت و بلاغت کے منافی ہوتا ہے. اور یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کوئی ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے جو شان فصاحت و بلاغت کے خلاف. تو اس لیے علماء نے جواب دیا کہ یہ تکرار نہیں ہوتا، اصل میں ایک ہی آیت ہے لیکن سب کا منشا الگ ہوتا ہے. جب اللہ نے پہلی دفعہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس میں کشاکش ہے، وسعت ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے. جب دوسرے دفعہ فرمایا تو اس میں غنا کا اظہار ہے کہ اگر تم نہ مانو، نہ کلمہ پڑھو، نہ توحید پہ آؤ، میرا کیا بگڑے گا، میں تو غنی ہوں. اور جب تیسری دفعہ فرمایا تو پھر اس کی وسعت رحمت کا اشارہ ہے. تو اس لیے ہر آیت کا اپنا ایک مفہوم ہے. ایک میں کشاکش ظاہری کا ذکر ہے، ایک میں استغناء و غنا کا ذکر ہے، اور ایک میں وسعت رحمت کا فیصلہ ہے. تو لہذا تکرار نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی آیت ہے، اپنے اپنے مقام پر اس کا اپنا اپنا مفہوم ہے. اب جیسے دیکھیں آپ نے سورۃ الرحمن پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنے دفعہ یہ کلمہ آیا؟ وجہ کیا تھی کہ ہر نعمت کے بعد، کیونکہ یہ بھی محاورات عرب میں ہے کہ انسان جب اپنا کوئی بندہ، کوئی ملازم اس کا ناشکرہ بن جائے، وہ کہتا ہے میں تمہیں تنخواہ نہیں دیتا، میں تمہیں کھانا نہیں دیتا، میں نے تمہیں رہائش کے لیے جگہ نہیں دی، میں نے تمہیں عید پہ کپڑے بنوا کے نہیں دیے، میں نے تمہارے ساتھ فلاں. تو کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اپنے بندوں کو پھر ہر نعمت یاد دلاتے ہیں کہ کیا یہ نعمت میں نے نہیں دی، یہ نعمت میں نے نہیں دی، یہ نعمت میں نے دی. کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اس لیے بار بار آیا تو وہ تکرار نہیں ہوتا، بلکہ ہر نعمت کے بعد تنبیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس لیے یہاں بھی تکرار نہیں. اب جناب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا أسيتموه. اب اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تم سب کو فنا کر دوں. وہ قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو پیدا کر سکتا ہے تو فنا بھی کر سکتا ہے، جو اس عالم کو پیدا فرما سکتے ہیں وہ پورے عالم کو فنا بھی کر سکتے ہیں. اور دیکھا نہیں کہ ایک 2 منٹ، صرف 3 منٹ یعنی گھنٹے نہیں، 3 منٹ زلزلہ آتا ہے اور علاقہ ختم، مخلوق ختم، مکان ختم، جائیدادیں ختم، جگہ ختم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو یہ تو زمین و آسمان اس کا ملک ہے، وہ ذرا حکم دیں زمین کو، ذرا حرکت ہوئی اور ہم تو گئے. تو اللہ نے فرمایا تم کس بات کا کفر کرتے ہو، کس بات سے ناشکری کرتے ہو؟ یعنی کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ اگر تم سارے نافرمان ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ عاجز ہیں؟ فرمایا میں اگر چاہوں تو میں تمہیں مٹا دوں اور تمہارے بجائے ایک اور مخلوق پیدا کر دوں، تو تمہارا کیا ہو جائے؟ اب دیکھیں نا جی کہ جب مکے والوں نے، حرم میں رہنے والوں نے میرے مدنی پاک سرکار دو عالم رحمت دو جہاں کی قدر نہ کی، حضور کی شان کو نہ پہچانا، حضور پاک کی عظمت کو نہ پہچانا، تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ خود ہی برباد ہو گئے نا. اللہ نے نبی کے لیے تو اور صحابہ انصار پیدا کر دی، اللہ نے تو میرے مدنی کے لیے مدینہ منورہ میں اور رستے کھول دیے، لیکن مارے تو وہی گئے نا جنہوں نے انکار کیا کہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے، قتل ہوئے اور آخرت میں بھی جہنم کی سزا.
جو ہمیشہ دائمی اور ابدی رہے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اگر درس میں بیٹھنے کی توفیق دے، اگر گھر میں تلاوت تہجد کی توفیق دے، تو اللہ کا شکر کرو کہ مولا کا شکر ہے کہ مجھے کرنے دیا۔ کیونکہ اگر اللہ ہی راضی نہ ہو تو تجھ سے مجھ سے کتنے لوگ ہیں، کتنے مولویوں کے بچے ہیں نماز سے محروم، کتنے علماء کی اولادیں ہیں، علماء صلحاء اولیاء اللہ کی اولادیں ہیں لیکن دین سے محروم، اور کتنی کافروں کے بچے ہیں اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا اور دنیا کو ہدایت پہ لگا دیا۔ لیکن وہ ایک شخص تھا جو اپنا یورپ میں منع ہوا اپنے دور کا سنگر تھا، گانے والا، یعنی ساری زندگی جس کی گانے میں گزر گئی، اور وہ کوئی چھوٹے موٹے گانے کا والا آدمی نہیں تھا، یعنی انٹرنیشنل لیول کا آدمی تھا۔ اللہ نے مہربانی کی، وہ جماعت کے تبلیغی جماعت کے کسی طرح لوگوں کے ہاتھ چڑھا، اللہ نے مہربانی فرمائی کہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا، وہ اسلام لے آیا۔ اس شخص نے اکیلے ہزاروں بندوں کو اسلام میں داخل کیا، ایک بندہ، یعنی 18,000 سے شاید عدد زیادہ ہو گیا ہے جن لوگوں نے اس کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے ہم جو مولوی بنے ہیں، تم نے کبھی 2 آدمیوں کو بھی مسلمان کیا ہے؟ کافر تو بنایا ہوگا، مسلمان نہیں کیا۔ ہمارے مولویوں کا تو یہی کام ہے نا، یہ کافر اور وہ کافر اور یہ کافر اور وہ کافر، تیری نماز نہیں ہوتی، تیرا حج نہیں ہوتا، تیرا کلمہ ہی غلط ہے۔ کوئی غلط ہے تو سیدھا پڑھا دو، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے، نماز غلط پڑھ رہا ہے، سمجھا دو، محبت کے ساتھ بتا دو، ہدایت کر دو، تاکہ وہ اس بیچارے کی اصلاح ہو جائے۔ ضد سے تو آج اپنی اولاد بھی نہیں مانتی تو غیر کیسے مان لے گا؟ تو اس لیے آپ اندازہ کریں یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ ہمیشہ کبھی کبھی، میں نے تو نہیں سنا لیکن دوستوں نے، ویسے میں نے حضرت کی زیارت بھی کی ہے اور حضرت کی تقریریں بھی سنی الحمدللہ، اور میرے ساتھ حضرت کو بڑا محبت تھی، بہت انس تھا۔ تو اپنا مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک جلسے میں ہم گئے تو راستے میں ایک اچھا خاصی ایک بہت بڑی جیسے چھوٹا دریا ہوتا ہے نا، اس قسم کی ایک نہر تھی، تو وہ بیچارے اس طرف جلسہ تھا، وہ کشتیاں وشتیاں لے آئے، مجھے یاد ہے آج تک۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو یہ کیا ہے، کشتیوں پہ جانا دے، عورتوں کا کام ہے، چلو تیر کے چلتے۔ شاید کو ہر کام سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں تو خیر ویسے بھی اس دریاؤں کے علاقے کا آدمی تھا، مجھے تو تیرنے سے ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے تو شاہ صاحب کا ڈر تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے تیر چھوڑو، کہو کشتی ادھر لے آئے، ہم ادھر پہنچ جائیں گے۔ تو تیر کے ہم چلے گئے۔ تو یعنی اتنا محبت بے تکلفی تھی الحمدللہ، لیکن یہ بات میں نے نہیں سنی۔ تو شاہ جی ہمیشہ فرماتے تھے کہ مولا تیری شان ہے کہ اگر تو رحم فرما دے تو سکھوں کے گھر میں پیدا ہونے والا تو مولانا احمد علی لاہوری بنے، سکھ خاندان میں پیدا ہو اور شیخ التفسیر بنے کہ ساری زندگی قرآن پڑھایا اور ساری زندگی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو انقلاب لائے اور بدل دیا۔ یعنی حضرت کی زندگی میں نے بھی زیارت کی ہے حضرت کی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حضرت تو بڑے دعوے سے فرماتے تھے بھی کیا ہے تم باتیں کیا کرتے ہو، آ جاؤ فقیر کے پاس 40 دن کے لیے، لنگر کا کھانا کھاؤ، لنگر کا کپڑا پہنو اور 40 دن عبادت کرو، اگر زندگی نہ بدل جائے تو پھر کہنا۔ تم حرام کھا کے وظیفے پوچھتے ہو تو وظیفے اثر کیا کریں؟ کہتے جی وظیفہ بتایا پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو، تو اندر حرام ہے تو فائدہ مٹی کا ہو۔ وہ اللہ کے بندے جب اندر مادہ فاسد بھرا ہوا ہے تو میرے وظیفے کیا کریں گے یا میری مولوی مکی کی تقریریں کیا کریں گے؟ پہلے جلاب لے کے شرک کو نکالو، بدعات کو نکالو، رب کے دروازے پہ گر کے توبہ کر لو، پھر دیکھو کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔
اس لیے یعنی وہ فرماتے تھے کہ دیکھو خدا کی شان کہ سکھوں کے خاندان میں پیدا ہو اور شیخ التفسیر بنے اور قرآن کی تفسیر لکھے جو قیامت تک پڑھی جائے گی، اور سید کے گھر میں وارث شاہ پیدا ہو اور ہیر لکھ جائے جو طوائفیں پڑھتی ہیں اور گانے والے پڑھتے ہیں۔ نے کہا وہ سید کا بیٹا اور یہ سکھوں کے گھر میں، یہ اللہ کی مرضی، اللہ جس سے کام لے لے۔ اس سے قرآن کی تفسیر لکھوائی، اس سے ہیر رانجھا لکھوا دیا۔ ساری دنیا پڑھ رہی ہے، ہیر رانجھا عشق میں مضبوط ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں کہ اللہ پاک رحمت کے فیصلے فرما دیں کہ حضرت بلال حبش سے آئیں، سیاہ فام ہے، موٹے ہونٹ ہیں، غلام ہے، وہ تو جنت کا سردار بن جائے، اور میرے محمد مدنی کا رشتہ دار ہے، چچا ہے، ابھی لہب ہے، شعلے کا باپ، ایسے رنگ جلتا تھا جیسے شعلہ چمکتا ہے، قریش خاندان کا آدمی تھا لیکن اسی لہب کا شکار ہو۔ یہ خدا کے فیصلے ہیں، اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت کی توفیق دے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دروازے سے محروم نہ کرے۔ جو لوگ بدعت میں پڑ گئے اللہ کے بندے، بھلا وہ کیا چاہتے ہیں ہم جہنم میں جائیں؟ نہ ایمان سے کہو، کوئی بندہ چاہتا ہے میں نعوذ باللہ جہنم میں جاؤں؟ کوئی بندہ چاہتا ہے بیچارہ کہ ساری رات عبادت بھی کرے، قبروں پہ بھی بیٹھے، قبروں پہ مجاور بھی بنے، قبروں پہ طواف بھی کرے، چادریں بھی چڑھائے، غسل بھی دے، پھول بھی ڈالے؟ کیوں؟ اس لیے نا کہ مجھے جنت ملے گی، لیکن پتہ نہیں کہ میں الٹا عذاب خرید رہا۔ حالانکہ وہ تو اپنے لیے بیچارہ بہتری کر رہا ہے نا، کوئی برائی کے لیے تو نہیں کرتا تھا، لیکن کیا ہے کہ مولا نے سینہ نہیں کھولا، حق بات سمجھ نہیں آئی۔ ورنہ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو کہ بھی ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، حرج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا تو اب ہم کس کے حکم پہ چلیں گے؟ اللہ کے حکم پہ، جو ملے گا بذریعہ ہمیں محمد الرسول اللہ۔ ایک 7 سال کے بچے سے بھی پوچھ لو کہ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نے اپنے ابا ابراہیم کی قبر مبارک پہ پھول چڑھائے، کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ بھلا ایمان سے کہو، کوئی مشکل مسئلہ ہے کہ سمجھ نہیں آتا جی، سمجھ نہیں آتا جی، سمجھ نہیں آتا؟ کیسے سمجھ نہیں آتا جناب؟ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جد امجد ہیں محمد مصطفیٰ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جد امجد ہیں محمد مصطفیٰ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ ان سب انبیاء کی قبروں پہ میرے آقا کا گزر ہوا، ایک آدمی کسی روایت میں ثابت کرے کہ حضور نے وہاں طواف کیا، حضور نے ان قبروں کو چوما، حضور پاک نے ان قبروں پہ پھول چڑھائے، حضور پاک نے حکم دیا کہ ان قبروں کو پختہ بناؤ، یہاں مزار بناؤ۔ اگر یہ ہے دین ہے، جھگڑے کی بات ہی کوئی مسئلہ ہی۔ اسی طرح چلو اور زیادہ دور نہ جائیں، ساری کائنات میں افضل بھی میرا مدنی محمد، اور ہمارا ایمان ہے جب مدنی افضل، میرے مدنی کا روضہ بھی افضل، میرے مدنی کی قبر مبارک بھی افضل، میرے مدنی کے ساتھی بھی افضل، میرے مدنی کا اہل بھی افضل، میرے مدنی کا شہر بھی افضل، میرے مدنی کا زمانہ بھی افضل۔ تو کیا صدیق نے پھول چڑھائے؟ اگر نہیں چڑھائے تو تجھے کیوں مسئلہ سمجھ نہیں آتا؟ اچھا جی، محبت کا اظہار محبت ہے تو ان کو اظہار محبت نہیں سمجھ آیا، یا مدینے والوں کو پھول نہیں ملتے تھے؟ ساری دنیا میں بہتر گلاب تو مدینے کا ہے، ہمارا ایمان ہے مدینے جیسا پھول کہیں پیدا ہی نہیں ہوتا میرے ماں۔ اور ایک تو محبت ہے، عقیدے کے علاوہ بھی، یعنی مدینہ منورہ اور طائف کے گلاب کا مقابلہ پوری کائنات میں دنیا کا کوئی گلاب نہیں کر سکتا۔ تو کیا حضرت صدیق کو بھی محبت سمجھ نہیں آئی؟ عمر، عثمان، علی کو بھی سمجھ نہیں آئی؟
بی بی فاطمہ بی بی عائشہ کو بھی سمجھ نہیں آئی، 1400 سال کے بعد ہمارے مولوی کو سمجھ آ گئی، ایک کھلی سی بات۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ توحید کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، بدعات میں پڑا ہوا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، جب حج میں رمضان میں یہاں نماز ہوتی ہے، کم از کم 20 لاکھ سے 25 لاکھ کے درمیان اجتماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آدمی امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا کیا عقیدہ ہے کہ 25 لاکھ کی نماز نہیں ہوئی نا؟ ایک ٹھنڈے، یعنی 25 لاکھ بندہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، تو کیا علاج ہے جی؟ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، کیسے کیا بات سمجھ نہیں آتی؟ آپ کو اچھا درزی سمجھ آتا ہے؟ آپ کو اچھی چینی موٹے دانے پتلے دانے والی کا پتہ لگ جاتا ہے؟ آپ کو سیب خریدنا ہو تو پتہ لگ جاتا ہے یہ گولڈن ہے، یہ وائٹ ہے، یہ کچا ہے، یہ پکا ہے؟ ایک دین محمد سمجھ اگر نہیں آتا تو سمجھو رب ناراض ہے، سمجھنے دیتا نہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ اللہ نے فرمایا جب میں ناراض ہو جاتا ہوں پھر دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہوں، پھر کانوں پہ میں مہریں لگا دیتا ہوں، پھر آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں کہ میرے محمد پاک کے سامنے بیٹھ کے قرآن سنتے تھے لیکن کہتے تھے سمجھ نہیں آتا۔ اور جب میں راضی ہوتا ہوں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں میرا ارادہ ہوتا ہے اس بندے کو ہدایت دے دوں، میں اس کے سینے کو کھول دیتا ہوں، میں اس کے سینے کو توحید کے لیے کھول دیتا ہوں، پھر بغیر کسی مولوی کے وہ آسمانوں پہ نظر ڈالتا ہے تو میری توحید، زمین پہ نظر ڈالتا ہے تو میری توحید، پہاڑوں پہ نظر ڈالتا ہے تو میری توحید، پانی پہ نظر ڈالتا ہے تو میری توحید، پھر ہر بات میں اسے میری ذات سمجھ آ جاتی ہے کہ میں راضی ہو گیا، میں نے سینہ جو کھول دیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھیں بند کر دیں، اللہ ہمارے دلوں پہ اگر پردے ڈال دیں تو پھر توحید سمجھ آتی ہی نہیں۔ اس لیے دیکھ لیں بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے قادیانی بن گئے، ورنہ ایمان سے کہو یار کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مرزے جیسا آدمی بھی بلا نبی بن سکتا ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، جو ساری زندگی عرضی نویس تھا، اس کے بعد انگریزوں کا ٹوٹی تھا، انگریزوں کی وفادار تھا، جس نے الماریاں کہتا ہے میں نے بھری ہیں انگریزوں کی تعریف میں کتابیں لکھ لکھ کر، جو کافروں کی تعریف کرے وہ بھی نبی ہوتا ہے؟ یعنی کس کو سمجھ نہیں آ سکتی بات بلائیے، لیکن لوگ مرزا صاحب اب بھی اللہ معاف فرمائے، وہ جب سیٹلائٹ پہ اس کا پوتا تقریر کرتا ہے وہ چینل پہ دکھاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں سبحان اللہ بادشاہ اللہ، یہ تو بھائی بڑا بزرگ آدمی ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، ماشاء اللہ، قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیث رسول بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا آدمی ہے کوئی، کیا ہے بس اللہ نے جو پردے ڈال دیے تو بات کیسے سمجھ آئے؟ تو اس لیے اگر نماز نصیب ہو تو کہو الحمدللہ، اگر اللہ نے تمہیں عقیدہ توحید نصیب کر دیا ہے تو کہو الحمدللہ، اگر اللہ نے حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق دی ہے تو کہو الحمدللہ، یہ بھی اللہ تیری مہربانی ہے، ورنہ مجھے تو گمراہ کر دیتا تو میں کیا کرتا، تو ہمیں کافر بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے، ہمیں یہودی و نصرانی بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے، ہمیں تو دشمن صحابہ بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے، ہمیں تو دشمن اہل بیت بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے۔ اگر تو نے صراط مستقیم پہ رکھا ہے، تو نے ہمیں کعبہ دکھایا ہے تو یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے بندوں کو اپنے رستے پہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر کرو، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی کمال ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں کرو گے تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
قال بعض السلف ما اهون العباد علی اللہ اذا اضاعوا امره، جیسے کہ بعض سلف نے فرمایا کہ پھر بندہ کتنا بے قیمت ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے، پھر اس جیسا ذلیل، اس جیسا بے قیمت کوئی نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں مٹا کے دوسرے پیدا کر دوں گا، تو کوئی قیمت نہ ہوئی نا، کوئی چیز۔ وجہ کیا ہے کیوں بے قیمت ہوا؟ کہ اللہ کا نافرمان ہوا۔ یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے، اگر کوئی کاٹے تو دیت بھرنی پڑتی ہے، لیکن چوری کرے تو بے قیمت ہو گیا۔ یہ بندہ کتنا قیمتی ہے، کوئی مال ڈالے تو 1,40,000 دیت بھرنی پڑتی ہے، لیکن جب زنا کیا تو بے قیمت ہو گیا کہ اللہ کی نافرمانی جو کر دی۔ تو جب بندہ اللہ کا نافرمان ہو جائے تو اتنا بے قیمت ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو سب کو مٹا دوں، مجھے کیا ہے، میں ایک اور مخلوق پیدا کر دوں۔ اس کے بعد فرماتے قال تعالی یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو تمہیں فنا کر کے تمہارے بجائے دوسری مخلوق پیدا کر دوں، اور یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں، کوئی ممتنع نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز بممتنع، وقولہ تبارک وتعالی من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ ایاما لیس له ہمت الا الدنیا اعلم ان عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وإذا سألته من هذه وهذه اعطاك واغناك واقناك۔ اللہ نے فرمایا جس بندے کی غرض ہی صرف دنیا ہی دنیا ہے تو ثواب دنیا بھی تو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو دے دیتے۔ وہ صرف دنیا کمانے کے لیے آیا ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ، دولت 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 لے لے، کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن جس بندے کی تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، دنیا میں بھی بھلائیاں آخرت میں بھی بھلائیاں، تو ہم اس کو اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر اس کو غنی کر دیتے ہیں، اس کو قناعت نصیب کرتے ہیں، پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جب وہ مانگتا ہے تو ہم اس کو یہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں، آتا کا و اغنا کا، اس کو غنی کر دیتے ہیں، و اقنا کا، اس کو بے پرواہ کر دیتے ہیں، پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ قناعت ایک ایسی چیز ہے کنز لا یفنی، ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے دعا سکھلائی رب کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر، کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس پر قناعت نصیب فرما کہ میں راضی ہو جاؤں گی۔ اللہ یہ بہت ہے، تھوڑا ہے بہت مجھے، اور پھر جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، کہ وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے تو بہت ہو گیا، اگر بہت میں برکتیں اٹھا لے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس دور میں ہمیں یاد ہے کہ 3 من 4 من گندم کی پیداوار ہوتی تھی قلعے سے، 5 من 8 من اوسط پیداوار تھی کپاس کی ایک قلعے سے۔ اچھا آج جناب 40-50 من تک پہنچ گئی، لیکن لوگوں کو گندم نہیں ملتی، اس وقت ختم ہی نہیں ہوتی تھی، ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ 2 روپے من گندم، 1.5 روپے من گندم، 4 آنے کی برغی، اب جناب 135 روپے کلو۔ خود انداز کیا ہے کہ اچھا پیسہ تو بہت ہو گیا لوگوں کے پاس۔ پہلے دور میں تو لوگ کہتے تھے جی فلاں آدمی جو ہے نا وہ یعنی ہزاروں میں ایک، اس کے پاس 1 لاکھ ہے، لوگ یعنی بڑا وہ گنتے تھے لاکھ۔ اب ہر دوسرے آدمی کے پاس لاکھ ہے اور ہر 10ویں آدمی کے پاس کروڑوں ہیں، لیکن اس کے بعد برکت نہیں۔ لاکھ والا بھی بے محتاج ہے، کروڑوں والا بھی محتاج ہے، جس کے پاس اربوں ہیں وہ اور زیادہ محتاج ہے، کوئی بینک نہیں جس کا مقروض نہ ہو، کوئی بینک نہیں جس کا مقروض نہ ہو۔ جتنا پیسہ زیادہ ہے اتنا بھوک زیادہ ہے، پہلے جتنی کم تھا اتنی شکر تھا۔ مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 60 روپے میں ہم نے حج کیا ہے، فرماتے تھے کہ 60 روپے میں اپنے گھر سے چل کے حج کر کے واپس چلے گئے۔ اور ایک دفعہ فرماتے تھے کہ میرے پاس 5 روپے تھے اور دل میں بڑا جذبہ تھا کہ حج پہ جاؤں، لیکن 5 روپے ہیں کل، تو 5 روپے سے بھی حج کیسے کروں، لیکن شوق تھا۔
تو حضرت خلیفہ غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت کرے، دین پور شریف کے جو سب سے بڑے شیخ تھے، جہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی سیکھتے تھے، تو فرماتی ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا کہ جا کے حضرت سے دعا کراؤں، چونکہ حضرت کے شیخ تھے، کہ حضرت سے دعا کراؤں، جی 5 روپے ہیں، حج پہ بڑا شوق ہے، کوئی دعا کر دیں۔ تو فرماتے ہیں تہجد کا وقت تھا، سردیوں کا زمانہ تھا، اور اتنی سردی تھی کہ بھی نہر کا پانی اوپر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے جمع ہوا ہو، ٹھیکری جمی ہوئی ہو۔ تو اس وقت حضرت نہر میں تیرتے تھے اس ٹھنڈے وقت۔ ذکر اللہ کی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اللہ والوں کو پھر وہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو اس وقت بالکل یخ پانی سے باہر ہمارے جیسے آگ جلا کے بیٹھے ہوتے تھے، حضرت غسل کر رہے ہوتے تھے تہجد کے وقت نہر میں۔ تو غسل فرما کے واپس آ رہے تھے، بگھی پر خچر آگے لگے ہوئے تھے، تو مجھے دیکھا، میں نے اشارہ کیا، روک دیا، تو فرمایا خیر محمد ہو؟ میں نے کہا ہاں حضرت۔ کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت اس لیے حاضر ہوا ہوں، حج کا شوق ہے، آپ کو پتا ہے مجھے حج کا بڑا شوق ہے، 5 روپے ہیں، پیسے تو ہیں نہیں، بس شوق ہی شوق ہے، بس دعا کر دیں۔ فرمایا اچھا اللہ پاک آپ کو حج نصیب فرمائیں، اور اچھا آپ میرے لیے دعا کرنا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے داڑھی پکڑی اپنی، تو کہنے لگے دعا کرنا اللہ اس کو پھر سیاہ نہ کر دے، یعنی گناہوں کی وجہ سے سیاہ نہ ہو جائے۔ تو پھر رونے لگ گئے، دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ بس میں نے وہاں سے دعا کرانے کے بعد خانپور اسٹیشن تھا، میں اسٹیشن پہ آ گیا، میں نے کہا حضرت کی دعا ہوگی، اللہ پاک سبب بنائیں گے، بس چلو ابھی کراچی کی ٹکٹ تو لو، آگے دیکھا جائے گا۔ اسٹیشن پہ آیا، ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا حضرت کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کراچی جانا۔ انہوں نے کہا ٹھہرے آپ، میں ٹکٹ لاتا۔ وہ ٹکٹ لے کے آ گیا، پھر میں وہ 5 روپے اسی طرح میری جیب میں رہے، میں حج کر کے گھر پہنچ گیا، وہ 5 روپے بھی خرچ نہ ہوئے، وہ اسی طرح جیب میں پڑے رہے۔ کراچی تک ایک آدمی نے پہنچا دیا، کراچی اترا تو آگے جو شپنگ کمپنی کا مالک تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا، کوئی حاجی موسیٰ تھے، کسی کا نام لیتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ اس نے جو دیکھا شکل، تو وہاں کے فوراً ملا کہ حضرت آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں کہا میں آپ کو جانتا نہیں، میں نے کہا بس میرا دل کرتا ہے میرے ساتھ چلیں۔ گھر لے گیا، کھانا کھلایا، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حج پہ جانا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے تو جہاز اپنے ہیں، جہازوں کا مالک تو میں ہوں۔ صبح لے گیا، ٹکٹ خریدی، ٹکٹ لے کے اپنا بھجوا دیا۔ تو یہ اللہ پاک جی نہیں، اس وقت اس میں برکتیں تھیں، اب اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے برکتیں اٹھا دی کہ لاکھوں روپے ہیں ہم محتاج، لاکھوں روپے ہیں، ہر وقت پریشانی ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، نہ دن کو رات نیند ہے نہ رات کو نیند۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کریں اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی نصیب نہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض بندے میرے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور جہنم سے نجات بھی عطا فرما۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، پھر ان کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے مانگا، جو محنت کی۔ تو تم جب اللہ سے آخرت بھی مانگو گے، اللہ آخرت بھی دیں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے۔ وقال تعالی من کان یرید ارض الاخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آدمی اپنی کھیتی دنیا میں وہ بڑھانے مانگے ہم اسی کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ آخرت تو مانگی ہی نہیں نا اس نے۔ وما له فی الاخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ قال تعالی من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو آدمی عاجلہ اس دنیا، یہ عاجلہ ہے نا، اس دنیا کی طلب کرتا ہے ہم اسی کو دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ جیسے فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے کسی کو اس سے ایک دوسرے سے بڑا بنا دیا،
کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی یہ میرا نظام ہے، میرا عالم ہے، تمہارا کام ہے کہ تمہارا حال پہ شکر کرو. فرماتی ہیں وقت زعم ابن جرير ان المعنى في هذه الايه من كان يصاب الدنيا اي من المنافقين الذين اثروا الايمان ذلك فعند الله ثواب الدنيا وهو ما حصل من المغانم وغيرها مع المسلمين. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جیسے منافق لوگ وہ ظاہراً اسلام کیوں لے آئے تھے تاکہ ہمیں دنیا میں مال غنیمت مل جائے، مسلمانوں سے فائدہ مل جائے، اندر تو ایمان تھا نہیں تو اللہ نے ان کو وہ تو دے دیا جو انہوں نے مانگا تھا، وہ دنیا میں مل گیا. اندر ایمان ہی نہیں تو آخرت میں کیا ملتا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ، انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہوا ما ادخرہ لهم من العقوبۃ فی نار جہنم، یعنی ان کو دنیا میں تو جو ملنا تھا مل گیا، لیکن آخرت میں کیا ملے گا؟ آگ جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی. کقولہ تعالی من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها الى قوله وباطل ما كانوا يعملون. فلا شك ان هذه الآية معناها ظاهر واما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر. فإن قولي فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في أصول الخير في الدنيا والآخرة أي بيده هذا وهذا، اللہ کے ہاتھ میں آخرت و دنیا سب بلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، تم یہ نہ کرو کہ اپنی ہمت، اپنی تمنا، اپنی آرزویں صرف دنیا تک محدود کر دو، ایسا نہ کرو. بل تكن همته سامية الى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة، بلکہ تیری ہمت، تیرا قصد، تیرا ارادہ، تیری تمنا یہ ہو کہ اللہ مجھے دنیا و آخرت میں کامیابی دے. اصل نعمت تو آخرت کی ہے. فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، چونکہ ہر چیز کا لوٹنا اسی کی ذات کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں ضر بھی ہے نفع بھی ہے. وهو الله الذي لا إله إلا هو، وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قد قسم السعادت والشقاوت بین الناس فی الدنیا والآخرہ، اسی نے سعادت و شقاوت کو تقسیم کر دیا. وہ بے پرواہ ہے، اس کو چاہے سعید بنا دے، اس کو چاہے شقی بنا دے. وعدل بینہم فیما علمہ فیہم ممن یستحق ھذا وممن یستحق ھذا، لیکن اللہ نے اس کو اچھا سعید بنایا، اس کو شقی بنایا. یہ ظلم نہیں، عدل ہے. وہ جانتے ہیں کہ سعادت کا مستحق کون ہے اور شقاوت کا مستحق کون ہے. جس کو سعید بنایا ہے وہ سعادت کا مستحق ہے، جس کو شقی بنایا ہے وہ شقاوت کا مستحق. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. جنازہ نماز میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اگر حنفی مسلک پہ ہیں تو ثنا، درود، اس کے بعد دعا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور پھر دعا. اگر یہاں حرم میں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ جنازے میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، چونکہ ہم عربی نہیں جانتے، اصل بات ہے نیت پر. انما الاعمال بالنیات، ہمارے دل میں نیت ہوتی ہے کہ بھی جو جنازہ حاضر ہے، جو امام پڑھا رہا ہے وہی پڑھ رہے ہیں تو وہ اتنی نیت کافی ہے. اور دوسرا دعا جو ہے وہ جامع ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اسی دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس لیے پتہ لگے نہ لگے کوئی فرق نہیں پڑتا. تیسری کہتا ہے جی کہ جب جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد امام اگر لمبی دعا پڑھے تو ہم کیا کریں؟ تم بھی لمبی دعائیں یاد کرو. اگر نہیں آتی تو جو آتی ہے اسی کو بار بار پڑھتے رہو. اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا، جو آتی ہے اسی کو دوبارہ پڑھتے رہو. وہی ایسی بات ہے. اگر آدمی نے عمرہ کے احرام باندھا ہے، طواف اور صفا مروہ دوڑ لیا، اس کے بعد اس نے اپنا سر جو ہے خود اس طرح سے صاف کر لیا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، خود صاف کرے، کوئی فرق نہیں. کیوں؟ اب اس کے عمرے کے کام سارے پورے ہو گئے ہیں. اب اس نے احرام سے نکلنا ہے، چاہے خود نکلے یا کوئی اور نکالے.
کہتے ہیں جی مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے. تابع ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی اگر وہ پانی پیے تو یہ بھی پانی پیے. تابع ہونے کا آخر کیا معنی؟ یعنی اگر امام کعبے کے ایک طرف کھڑا ہے تو سارے اسی طرف کھڑے ادھر نہ ہوں. اللہ کے بندے تابع ہونے کا معنی جو ہے ان چیزوں میں جن میں حضور پاک نے فرما دیا ہے کہ ہم نے اقتدا کرنی ہے کہ اب تکبیر کہے تم تکبیر کہو, جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو, وہ رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ, وہ سجود میں جائے تم سجود میں جاؤ. اسی طرح فرمایا جب ولضالین کہے تم آمین کہو. تو اقتدا ہمیں سکھلا دی گئی, سمجھا دیا گیا ہے, اس سے زیادہ عقل لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے یہاں انصاف ہے, عدل ہے, اسلامی حکومت ہے, لیکن بعض لوگوں کو تو ویزا لمبا دے دیتے ہیں, بعض کو تھوڑا دے دیتے ہیں. تو ہر ملک کا اپنا اعتماد ہے. تم نے جب اپنا اعتماد ہی ختم کر دیا کہ عمرے کے ویزے پہ آتے ہو تو پوری عمر یہاں گزارنا چاہتے ہو. تو جن ملکوں نے اپنا اعتماد قائم رکھا ہے کہ ان کے نظام کی کبھی مخالفت نہیں کی, ان کی وہ مدد کرتے ہیں. اور جن کی عادت ہی یہ ہے کہ وہاں حلفیہ بیان دے کے آئیں گے کہ جی ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں آ کے بیٹھے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں دیکھو جی ہمیں نکالتے ہیں, ہم تو حج کرنے آئے ہیں. تو کس کی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی قانون کو توڑ کے حج کرو؟ یہ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ تم ہر سال حج کے لیے ضرور نازل ہو جاؤ؟ اگر اللہ نے لکھا ہے, اللہ اسباب بنائے, نظام کے مطابق چلو, کوئی اس کو نہ توڑو. دیکھو پھر تم دوبارہ پاسپورٹ بھیجو گے تمہارا ویزا 1 منٹ میں لگے گا اور دیکھ لیں گے کہ بھی وقت پہ گیا وقت پہ آیا. جب ان کو ہمارا پتہ ہو کہ ہم تو اللہ کی مہربانی سے برقع پہن کے عورتیں بھی بن جاتے ہیں, جب انہیں پتہ ہو کہ ہم ایک کی ٹکٹ پہ 2 آدمی بھی سفر کر لیتے ہیں, جب ان کو پتہ ہو کہ ہم اللہ کے کعبے میں جیب کاٹ کے لوگوں کے پیسے بھی نکال لیتے ہیں, جب ان کو پتہ ہو کہ ہم گردنیں کاٹ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نشہ لاتے ہیں, تو پھر ہم کس رعایت کے مستحق ہیں؟ انصاف پر بھی تم اعتراض کرتے ہو. کوئی عقل کرو نا, پہلے ہم اپنے عمل کو بھی تو دیکھیں نا, اپنے اعمال کو بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کا کیا تقاضا ہے. میرے ایک دوست آئے, آپ حیران ہوں گے, تقریباً 3 یا 4 ذی الحج تھی, مجھے ملا, کہنے لگا جی میں واپس جاؤں گا. کہا کر کرو خدا کے بندے, 3-4 ذی الحج ہے, 8 کو تمہیں حج کا موقع. نے کہا جی میرا ویزا ختم ہو گیا, میں نہیں رہا, میں کیوں قانون کو توڑوں. فوراً واپس گیا. اچھا پھر میں نے دیکھا اللہ کا بندہ وہ 14 رمضان کو پھر مجھے ذی الحج کو مل گیا. اور میں نے کہا تم گئے نہیں, مجھ سے جھوٹ بولا تھا. اور میں نے کہا نہیں حضرت, میں چلا گیا. واپس گیا سیدھا سفارت خانے میں, میں نے کہا دیکھیں میں آ گیا ہوں لیکن میری تمنا ہے آج کیوں نہ پھر بھی چلا گیا. تو ایک ٹکٹ مجھے زیادہ بھرنی پڑی لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے قانون نہیں توڑا, میں نظام پر قائم رہا اور اللہ نے مجھے حج بھی نصیب کر دیا. میرے بھائی اعتراض کرنا بڑا آسان ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جب رمضان میں آپ نے دیکھا تھا کہ باہر خیرات ہوتی تھی کہ غریب کو کھانا مل جائے, روٹی مل جائے, دہی مل جائے, لسی مل جائے, کھجور مل جائے. ہمارا کوئی بڑا آدمی ہے جس نے بھیک نہیں مانگی, سب کھجوریں لیتے رہے. وہ تم امیر آدمی ہو, تم کیوں لے رہے ہو؟ تم نہیں لوگے تو کسی غریب کو ملے گی نا. جب تم نے ایک پیکٹ وصول کر لیا تو ایک غریب تو محروم ہو گیا. تم کو اللہ نے اپنا پیسہ دیا ہے. پوری کائنات میں آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ اپنے گھر میں جو کھانا کھاتے ہیں تو پہلے فرش گندا کر دیتے ہیں؟ تم خدا کے گھر میں جو افطار کرتے رہے کیا حشر تھا کہ اگر وہ بیچارے نہ دھوئیں خدام تو آپ تو تراویح نہ پڑھ سکیں. وہ رسیاں پکڑ پکڑ کے بیچارے بھاگ رہے دھو رہے ہیں اور اتنی جلدی غریب کرتے تھے. اچھا اب اگلا آ جاتا, دیکھو جی مجھے نماز نہیں پڑھتے تھے, کہتے اٹھو اٹھو. بھائی اٹھو گے تو دھوئے گا غریب. اس لیے اللہ کے بندو اعتراض نہ کیا کرو بلکہ دعا کرو
کہ اللہ اس ملک کو قیامت تک سالم رکھے اور اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ پوری کائنات میں ایک ہی تو جگہ ہے جو ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ جہاں قرآن بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، جہاں اللہ کا قانون بھی ہے، باقی انسان ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، خطائیں بھی ہیں، انسان ہیں۔ اس کے لیے دعا کیا کریں اللہ قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر ہماری غلطی ہے اللہ ہمیں معاف کرے۔ روضہ رسول کی جو تصویر بنی ہوتی ہے جائے نمازوں پر، میں تو بھائی ان تصویر والی جائے نمازوں کا قائل ہی نہیں ہوں۔ افضل یہ ہے کہ سفید کپڑا ہوتا کہ دل کا خیال ادھر ادھر جائے ہی نہیں، یا پتھر پہ نماز پڑھیں، یا ایسی جائے نماز ہو جس کا ایک رنگ ہو تاکہ انسان کی طبیعت تقسیم نہ ہو جائے۔ پھر عبادت کیا ہے؟ یہ تو بس انہوں نے ایک رونق ہے بنائی ہے تاکہ لوگوں نے خریدنا ہے، کسی نے تصویر کے لیے، کسی نے کعبہ شریف کے فوٹو کے لیے، کسی نے کسی بہانے، انہوں نے چیز بیچنی ہے۔ خریدنے والے ہمارے موجود ہیں ماشاءاللہ، جو حضور کی براق کی تصویر خرید لیتے ہیں، تو جائے نماز کیوں نہ خریدیں؟ نہ آپ کے ملکوں میں براق کی تصویر نہیں بکتی؟ بکتی ہے نا۔ کس کیمرے مین نے کھینچی تھی جب حضور معراج پہ جا رہے تھے؟ اس قوم کو پاگل بنانا ہے جب تک قوم کا، اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ آدمی جب تک بے شعور رہے گا نا جی، چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے۔ لوگ اندھے رہیں گے تو مجھے پیر سمجھے گا، اگر ان کو عقل آ گئی تو کہیں چھوڑے یار یہ مولوی مکھی کہاں سے پیر ہو گیا۔ جب تک تمہیں عقل نہیں، میں بھی مولوی بنا ہوا ہوں، تم جب عقل والے بن جاؤ گے تو ہم طالب بھی نہیں رہیں گے۔ بندے نے عمرے کا طواف مکمل کر کے سر صاف کر لیا اور بعد میں صفا مروا کی، ماشاءاللہ۔ سر پہلے مڑا ڈالا حضرت نے، صفا مروا بعد میں، ایک بکری بطور دم ادا فرمائیں تاکہ آئندہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کر جب سلام پڑھا جائے تو حضور سنتے ہیں، ہاں بالکل حدیث مبارک میں ہے، سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات جب بوڑھے عورتوں کو اور مردوں کو اور بچوں کو اجازت دے دی تو کیا بوڑھوں کی حد ہے؟ جو کمزور ہے بوڑھا ہے، آپ دیکھ لیں ایک بوڑھا ہم سے بھی مضبوط ہے، وہ کیا بوڑھا ہے؟ ایک آدمی کی عمر 90 سال ہوتی ہے لیکن وہ 16 سال والے کو ایک چپیٹ مارے تو اٹھ نہ سکے۔ یہ تمہارے اپنے حال پہ ہے، دیکھو تم مضبوط ہو تو پھر رات وہیں گزارو، معذور ہو، بوڑھے ہو گئے، امید ہے کہ میں چلتے چلتے صبح نہیں پہنچ سکوں گا تو پھر اجازت ہے۔ بھائی بہن حج پہ آئے، بھائی چلا گیا یا پکڑا گیا تو بہن حج کر سکتی ہے، کس کے ساتھ کرے گی جب محرم ہی نہیں ہے؟ یا تو محرم کے ساتھ کرے ورنہ جائے اپنے گھر۔ میری شادی کو 20 روز ہوئے تھے کہ میں مکہ شریف آ گیا، 9 مہینے کے بعد پھر میں گھر گیا، اس کی والدہ والد لڑکی کو ملنے سے انکار کر دیا، اور کیا کرتے ہیں بھائی؟ شادی کر کے جو 20ویں دن تم یہاں آ گئے عبادت کر رہے ہیں تو والد والدہ کیا کہتے کہ تم نے اچھا کیا ہے، خوش ہوتے۔ لڑکی راضی ہے، وہ نکاح تو تمہارا پکا ہے، وہ تو نہیں ٹوٹتا، 9 سال کے بعد بھی جاتے تو نکاح تو کھڑا ہے۔ لیکن انہوں نے اچھی تنبیہ کی نا، تمہیں خدا کے بندے شادی کر کے جو لڑکی بیوی کو چھوڑ کے چلے آئے ہو، تو جو بندہ 20 روز کے بعد غداری کر سکتا ہے تو اگلے 20 سال کے بعد کیا اعتبار ہے؟ انہوں نے تمہیں ٹھیک نصیحت کی، الٹا ان پہ تنگ ہو رہے ہو۔ جاؤ ان کو معافی مانگو، راضی کرو۔ اللہ آپ کی عمر زیادہ کرے، وہ زیادہ تو ہو نہیں سکتی، وہ تو بھائی مقرر ہے، وہ تو بڑھتی تو ہے نہیں۔ یہ دعا کرو کہ عزت سے گزر جائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ ذلت و خواری سے بچائے، اللہ رسوائیوں سے بچائے، اللہ ہر مصیبت ظاہری باطنی سے بچائے۔ یہ دعا کی اگر عمر کہاں بڑھتی ہے بھائی، وہ تو مقرر ہے، جب وقت آ گیا وہ نہیں بڑھتا۔ لا یستاخرون ساعۃ، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ بیوی سے اگر کوئی آدمی ہم بستری کرے اور اس کے بعد ننگے پاؤں زمین پہ چلے تو کیا نہ تو اس کے بعد کیا کوئی جوتے پہن کے چلنا ضروری ہے کیا؟
اللہ کے بندے کو جو حسیب کوئی بات نہیں، وہ زمین یعنی وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں نا کہ ناپاک ہوں نا زمین ناراض ہو جائے گی، تو پیٹ میں جو گندگی بھری ہوئی ہے وہ پاک ہے؟ ابھی تو زمین پہ چل رہے ہو نا سب کچھ اٹھا کے، جب حمام میں ساری گندگی نکالتے ہو پھر بھی تو زمین پہ چلتے ہو، وہ بھی تو زمین میں جاتی ہے نا تمہاری گندگی۔ یہ لوگ عقل لڑاتے ہیں، ڈرنے پہ آئے تو دیکھو ننگے پاؤں چلنے سے ڈر رہا ہے، اور نہ ڈرنے سے آئے تو کسی غیر کو بھی نہ فرق کریں۔ جو آدمی تمام